بعض دفعہ واقعی کسی نامحرم سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہاں، اللہ بھی کرا دیتا ہے، لیکن اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ محبت ہم پہ سزا بن کر اترتی ہے، ہمارے کسی غرور، کسی غلطی کی سزا۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور ان سب کا اینڈ بس یہی ہوتا ہے، اللہ سے قربت۔ میں سمجھتا تھا اللہ دل میں نامحرم کی محبت نہیں ڈالتا، مگر پھر مجھے پتہ چلا بعض دفعہ یہ واقعی ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے، کبھی اپنی ذات کا غرور توڑنے کے لیے، کبھی کسی اور مصلحت کے تحت۔ مگر اس سارے قصے میں انسان سیکھ بہت کچھ جاتا ہے، خاص طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے پہچاننے لگتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، بعض دفعہ محبت ہماری کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ اس سے کہنا انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے، اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں، اور پھر ان پر کتبے نہیں لگائے جاتے۔ وہ کہنے لگی، میں اکثر اس سے لڑتی تھی، میری بے شمار چاہتوں کو وہ خاموشی سے نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا یہ میری محبت ہے، مگر پھر بھی وہ رد کر دیتا تھا۔ اور اکثر جب میں محبت میں چاہتوں کے حوالے دیتی تھی تو وہ آہ بھر کر رہ جاتا تھا۔ اس کی ہر خواہش کا احترام کرنے کے باوجود بھی جب میں محبت کی بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی بے اعتباری دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی۔ کبھی وہ اداس ہو جاتا تھا اور کہتا، محبت ایک ہی بار ہوتی ہے، پھر نصیب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کہیں بے وفائی مات دے جاتی ہے تو کہیں قسمت، لیکن پھر محبت نہیں ہوتی، پھر صبر اور خاموشی بس ہوتی ہے، اور جو بار بار ہو وہ شاید محبت نہیں ہوتی۔ اور میں پاگل اس کی باتوں پہ ہنستی تھی۔ مجھے لگتا تھا جو ہمیں دھوکہ دے اسے بھلانا مشکل کیسا، جو ہمارے ساتھ چلے، ہم سے محبت کرے، اسے اپنانا مشکل کیسا۔ مگر اب اس کے جانے کے بعد سمجھ آئی، یار چاہے بے وفا ہو یا با وفا، مگر وہ ہمارے سارے رنگ لے جاتا ہے، اور پھر ان زخموں کو، ان چاہتوں کو کوئی بھی نہیں بھر پاتا، اور پھر ہمارے پاس چاہنے والوں کے لیے صرف عزت رہتی ہے۔ وہ عزت جس کی خاطر ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ہر قدم سے قدم ملاتے ہیں، انہیں گرنے سے تھام لیتے ہیں، مگر یہ صرف عزت ہوتی ہے۔ محبت کی بات پر وہی بے اعتباری چمک اٹھتی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے ہمیشہ سے پرانی چیزوں سے محبت رہی ہے، مجھے نئی چیزوں کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، میری دعائیں خاموش سی ہوتی ہیں، مجھے اپنی کیفیات کو الفاظ میں اتارنا نہیں آتا۔ سب سمجھتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، اور مجھے کسی کو کچھ بتانا نہیں آتا۔ جو میرے دل میں ٹھہر جاتا ہے اسے حافظے میں بسا لیتی ہوں، مجھے کوئی بھی تعلق دل سے توڑنا نہیں آتا۔ میری خودداری کو آپ انا سمجھتے ہیں، لیکن معذرت، مجھے خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں آتا۔ میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، بس ایک خامی ہے مجھ میں، مجھے زمانے کے ساتھ بدلنا نہیں آتا۔ کچھ لوگ جو ہم سے بچھڑے ہیں وہ لوگ نہیں تھے گنوانے کے، وہ لوگ تو جیسے رہبر تھے جو راہ دکھا کر چلے گئے، وہ لوگ تو جیسے ہیرا تھے جو گرتے ہی کھو جاتے ہیں، وہ لوگ تو جیسے خزانے تھے جو کھلتے ہی چھن جاتے ہیں، وہ لوگ تو ایسا زیور تھے جسے مٹی تلے چھپاتے ہیں، وہ لوگ تو ایسے اثاثے تھے جسے برسوں ڈھونڈ نہ پاتے ہیں، وہ لوگ جو ہم کو چھوڑ گئے ہم ان کو روز بلاتے ہیں، وہ لوٹ کے اب نہ آئیں گے، ہم خود کو بہت سمجھاتے ہیں، ہم خود کو بہت سمجھاتے ہیں۔ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں مجھے ایسا لائف پارٹنر ملے جو میری غلطی پہ مجھے بچوں کی طرح سمجھائے، جو میرے غصے کے پیچھے اپنے لیے ہونے والی فکر اور توجہ کو دیکھ سکے، جو میرے ساتھ دنیا گھومنے کے بجائے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرے۔ میں اللہ کے کسی حکم کی اگر روگردانی کروں تو وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، میں جنت میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، مجھے جنت میں بھی تمہارا ساتھ چاہیے۔ کہا تو ہے اپنی جان کو خیانت میں مت ڈالو،
چاہنے والوں کو چاہت مل جاتی ہے، لیکن تم خود کو کسی حقیر چاہت کا عادی مت بناؤ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی 18ویں آیت میں آج پڑھا کہ جو جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ تو کیا تم اب بھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچو گے کہ چاہت کس شے کی ہونی چاہیے؟ کوئی نہیں نبھاتا، بس وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ تجسس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں اگر کوئی آپ کے سامنے مر بھی رہا ہو نا تو کہہ دیں کہ مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو غلطی سے بھی کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں تو پھر آپ کے حصے میں صرف خسارے ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی جب آپ کا دل کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا، دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، سب ٹھیک کر دے گا، سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو دل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پہ رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔